الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین صدق اللہ و مولانا العظیم۔ معزز سامعات، آج کا جو ہمارا ذکر کا گوشہ اس کا عنوان عظمت اہل بیت قرآن مجید کی روشنی میں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران کے اندر عظمت اہل بیت کا ذکر کرتے ہوئے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ ایک مرتبہ نجران کے عیسائی حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مناظرہ کیا عیسی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا عقائد درست کرنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جو نا قرآن کے احکامات بتائے، اللہ کے احکامات بتائے، اور پھر یہ حضرت مریم کی طرف جو نا وہ کلمہ جو کنواری مریم حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ان کی طرف جو القاء کیے گئے تھے ان کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے۔ اس پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جو حق کی بات تھی وہ بتائی، مگر یہ اس حق بات کو قبول کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر باپ کے ایک انسان دنیا میں آ جائے۔ اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، تم عیسی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کرتے ہو کہ وہ بغیر باپ کے اللہ پاک نے ان کو پیدا کیا ہے، ادھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تو دیکھو کہ ان کو اللہ پاک نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ اللہ پاک کی شان ہے، اللہ پاک جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ اب ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ مناظرہ ان سے کیا تو یہ نہیں مانے، تو علیہ السلام نے ان کو 3 دن کا ٹائم دیا، 3 دن کا ٹائم دیا اور فرمایا کہ یا تو اسلام قبول کر لو، یا پھر جزیہ ادا کرو، یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب یہ واپس گئے اور واپس آ کے پھر ان کا ایک وفد حضور کی بارگاہ میں آیا، اور آگے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ اس وفد کا میں نا جو لوگ شامل تھے ان کے بڑے بڑے علماء، ان کے یہود کے عیسائیوں کے بڑے بڑے پادری ان کو لے کے آئے وہ، اور آ کے کہنے لگے ان میں سے ایک جو اس کا نام شرجیل تھا، جو بڑے ان کے پادری تھے ان میں، اور ایک عبداللہ بن شرجیل اور ایک جبار بن قیس۔ اب حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ اس بات کو نہیں مان رہے تھے، علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی گود میں اپنے شہزادوں کو بٹھایا ہوا تھا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس بات کو نہیں مانتے نا تو جاؤ، جا کے تم بھی اپنے بیٹوں کو لے آؤ، میں بھی اپنے بیٹوں کو لے آتا ہوں، اور تم اپنی جانوں میں سے کسی کو لے آؤ، میں بھی لے آتا ہوں، تم اپنی جو عورتوں کو لے آؤ، میں بھی لے آتا ہوں، اور آج آؤ میرے پاس، ہم مباہلہ کر لیتے ہیں، جو حق پہ ہوگا پھر خود ہی دیکھ لے گا۔ اتنی بات کہنے کی دیر تھی تو یہ جو عیسائیوں کی جو پادری یہ آئے تھے، اس وقت انہوں نے جب ان کو شہزادوں کے چہروں کو دیکھا تو ایک سائڈ پہ ہو گئے، اور ایک سائڈ پہ ہو کے آپس میں مشورہ کرنے لگے، اور کہنے لگا ان میں سے جو بڑا پادری تھا وہ کہنے لگا کہ بھی بات یہ ہے کہ میں ان کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ ان کے چہروں میں سے عجب نور نکل رہا ہے،
عجب نور نکل رہا ہے. اور اس میں کچھ بعید نہیں ہے کہ اگر یہ اس وقت ہاتھ اٹھا دیں تو ہمارے جو نا ہمارے پیچھے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا, سب کچھ تباہ ہو جائے گا ہمارا. تو بات یہی کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو نا ان کی بات کو مان لیں. اب یہ واپس آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیہ دے کے پھر آپ کے ساتھ صلح کر لی اور آپ کی بات کو مان لیا. اگلے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اگر یہ اس وقت مباہلہ کر لیتے میرے ساتھ, یہ عیسائی اس وقت مباہلہ کر لیتے اور مباہلہ کرتے میرے ساتھ تو ان کا کچھ بھی باقی نہ رہتا. کہ اگر میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا تو اللہ پاک اس چیز پہ قادر تھے کہ پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلا دیتے, یعنی کہ ان کے علاقوں کے پرندے تک باقی نہ رہتے, کوئی چیز بھی ان کی باقی نہ رہتی, اللہ پاک سب کچھ برباد کر دیتے ان کا اگر یہ میرے ساتھ مباہلہ کر لیتے. تو یہاں پر اللہ پاک نے عظمت اہل بیت کو اس آیے کے اندر واضح فرمایا, اور فرمایا کہ ان کے چہروں کو دیکھ کے ان کو ان چہروں کے اندر ایسی نورانیت نظر آئی کہ دیکھ کے یہ مباہلہ کرنے سے بھاگ گئے. تو اللہ پاک نے اس آیت کے اندر اہل بیت کی شان کو اتنا بیان فرمایا. اور اگلی آیت جو قرآن مجید کی ہے اس کے اندر حضرت ابن عباس فرماتے کہ ایک مرتبہ حسنین کریمین یہ بیمار ہو گئے. تو جب بیمار ہوئے تو اب اہل بیت نے, سیدہ کائنات نے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی جو خادمہ تھی انہوں نے گھر کے اندر منت مان لی. اور منت کیا مانی کہ اگر یہ صحت یاب ہو گئے تو ہم روزے رکھیں گے, نظر کے روزے رکھیں گے. اب یہ منت مانی, نظر کے روزے رکھنے شروع کر دیے. اور قرآن کیا اس کے لیے کیا فرماتا ہے سورہ الدہر کے اندر, اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اور اس آیت کے جو نا ضمن میں پھر آپ نے جو منتیں مانی تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس عمل کو اتنا پسند فرمایا کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر فرما دیا. اور ویسے کہ وہ منت مانی, ایک دن روزہ رکھا, اور جب افطار کا وقت آیا تو وہ جو روٹیاں بنائی تھیں ایک سائل آ گیا, اور سائل کہنے لگا کہ میں یتیم ہوں, اللہ کے لیے مجھے کھانا دیجیے. اور وہ روٹیاں اس یتیم کو دے دی اور خود جو گھر کے اندر پانی تھا, جو کوئی کھجور وغیرہ تھی, اس سے روزہ افطار کر لیا. دوسرے دن پھر کیا ہوا کہ پھر جب کھانے کا وقت آیا, افطاری کا وقت آیا, تو اللہ کا قرآن کہتا کہ وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ یتیم. تو اللہ کا قرآن کیا فرماتا ہے کہ وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, کہ اللہ بھی مسکینا ویتیما واسیرا, کہ پہلے دن مسکین آیا, دوسرے دن یتیم آ گیا, تیسرے دن جب افطاری کا وقت آیا تو کیا دیا, ایک اسیر آ گیا, قیدی آ گیا. جب یہ افطاری کا وقت ہوا تو کھانا کھانے لگے, اتنے میں اس نے صدا لگا دی, آپ کھانا دینے کے لیے گئے تو وہ جو سائل تھا اس کی جو نا ٹوکری کے اندر, اس کے جو برتن تھا اس کے اندر وہ پہلی روٹیاں بھی تھیں. اور روٹیاں جب ان کو نہ دی, انہوں نے کہا یہ آپ نے روٹیاں کیوں نہیں کھائیں. حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ روٹیاں وہ اللہ پاک نے فرشتے کو بھیجا تھا, اور وہ فرشتے کہنے لگا کہ نہیں, یہ روٹیاں میں صرف اور صرف ایک آپ کی آزمائش تھی, اللہ پاک نے آپ کی آزمائش کے لیے یہ مجھے بھیجا تھا, تو مجھے روٹیوں کی ضرورت نہیں تھی, یہ اللہ پاک نے آزمائش کی طرح آپ کی آزمائش کی تھی. تو رب کائنات کو یہ عمل اتنا پسند آیا تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں سورہ الدہر کے اندر اس کا ذکر فرما دیا کہ وہ کس کے محبت میں کھانا کھلاتے ہیں, اللہ کی محبت میں. علی حبہ کی ضمیر, ہا ضمیر
اللہ رب العالمین کی طرف اشارہ کر رہی ہے اس میں. تو وہ کھانا کس کی طرف جو نا کس کو کھلا رہے ہیں؟ اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت میں. تو اللہ پاک کو یہ ادا اہل بیت کی اتنی پسند آئی، اہل اتنی پسند آئی کہ اللہ پاک نے رہتی دنیا تک ایک قانون بنا دیا. قانون بنا دیا کہ اب اگر تم نے کوئی نظر ماننی ہے تو جو منت کی نظر مانو تو وہ کیا کرو؟ روزے رکھو، روزے رکھو اور روزے رکھ کے منت مانو. اللہ پاک کو یہ منت بہت پسند ہے. اور یہ آیت بھی اہل بیت کی عصمت کو بلند کر رہی ہے. اور اگلی آیت سورہ دوحہ کی آیت ہے. سورہ دوحہ کی آیت کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اس کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے کہ اللہ پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نا اللہ پاک نے جو وعدہ کیا کہ ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے. اور یہ آخرت میں یہ آیت جو ہے نا آخرت میں بھی اس کی طرف اشارہ کرنے کہ محبوب آپ کا کوئی امت جو نا آپ کی اہل بیت میں سے کوئی بھی دوزخ میں نہیں جائے گا. ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس آیت کی ایک تفسیر کرتے ہوئے کہ آپ کا جو نا اہل بیت کا کوئی فرد بھی یہ دوزخ میں نہیں جائے گا. اللہ پاک آپ کو اتنا راضی فرما دیں گے. کہ تو یہ آیت بھی جو اہل بیت کی عظمت کو بیان فرما رہی. اگلی آیت آیت صدقہ، آیت صدقہ کی یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذالکم خیر لکم واطہر. یہ آیت جو نازل ہوئی اس وقت نازل ہوئی جب کچھ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ جاتے، مالدار لوگ، اور آ کے حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھے رہتے اور گھنٹوں گھنٹوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے. لیکن جو غرباء تھے، غریب صحابی تھے، ان کو جو اتنا موقع نہیں ملتا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بات چیت کرنے کا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو یہ بات ناگوار گزری. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کریں کہ ان امراء کو کہا کریں کہ یہ کچھ صدقہ اپنا صدقہ دے دیا کریں تاکہ ان غریبوں کا فائدہ ہو جائے، غریبوں کا فائدہ ہو جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی آپ کہتے تو سچ ہیں لیکن میں ان کو نہیں کہہ سکتا، ان کو نہیں کہہ سکتا. اتنے میں اللہ رب العالمین کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آراء اتنی پسند آئی کہ اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرما دی. آیت نازل فرما دی کہ آپ اگر میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ نا تو آؤ تو کچھ جناب دینار یا درہم صدقہ کر کے آیا کرو، صدقہ کیا کرو. اب اس پر یہ جو امراء تھے یہ آنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو آ کے گھنٹوں درس جو نا باتیں کرتے رہتے تھے اور غریبوں کو جو موقع نہیں ملتا تھا اب یہ آنا بند ہو گئے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں آئے اور آ کے انہوں نے جو نا ایک دینار صدقہ دیا اور دے کے 10 سوال حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھے، 10 سوال پوچھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو آپ کی یہ ادا اللہ پاک کو اتنی پسند آئی کہ دیکھو قرآن مجید کی آیتیں اتاری، ان آیتوں کے اوپر عمل بھی آپ نہیں کیا کہ سب سے پہلے صدقہ بھی آپ نہیں دیا، آپ ہی نے اس کا صدقہ دیا. اور دیکھیں یہ کتنی بڑی آپ کی شان ہے کہ آپ پھر اس کے اوپر عمل بھی کر لیں. بعد میں یہ حکم منسوخ بھی ہو گیا جب دیکھا کہ وہ ان کی جو امراء تھے وہ گھنٹوں گھنٹوں آ کے گفتگو کرتے تھے. پھر بعد میں جب وہ رک گئے تو یہ عمل جو نا منسوخ ہو گیا، یہ حکم جو آیت کا یہ منسوخ ہو گیا. پھر آیت سلام آئی کہ اللہ پاک نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر جو سلام پیش کیا قرآن مجید کے اندر، اس میں سلام علی الیاسین، اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ سلام ہو الیاس علیہ الصلوۃ والسلام پر. اس کی تفسیر حضرت ابن عباس اس طرح فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ابن عباس کے
سلام علی الیاسین قال نحن آل محمد محمد آل الیاسین. آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اسم مبارک ہے وہ یاسین ہے، یاسین ہے. تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو نا آل یاسین، ایک لغت اس کے اندر یہ ہے کہ یہ پڑھا جاتا. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ سلام علی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آل یاسین کہ اس کا معنی یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی سلام ہو اور ان کی آل پر بھی سلام ہو. ایک ترجمہ وہ یہ ایسے بھی کرتے ہیں اس کا کہ ایک تو یہ ہے کہ الیاس علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام، اور ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی سلام. ایک تفسیر وہ اس کی اس طرح بھی کرتے ہیں. آگے آیت حسنات آ گئی کہ وَمَن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہ حسنہ. اس آیت میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو کوئی نیک کام کرے گا، اور جو نیک کام کرے گا اس کی خوبیاں اللہ بڑھا دیں گے. اور نیک کام کرنے میں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جو کوئی نیک کام کرے گا تو وہ نیک کام میں اس کی خوبیاں بڑھیں گی. تو اس نیک کام میں بھی جو سبقت کی وہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اور جو کوئی ان سے محبت کرے گا، اللہ پاک آل محمد سے محبت کرے گا، اللہ پاک ان کی خوبیوں کو اور بڑھا دیں گے. پھر اگلی آیت اولی الامر آئی کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اللہ کا حکم مانو اور اس کے رسول کا حکم مانو. اس کی تفسیر جو ہے نا امام جعفر صادق ان سے پوچھا گیا، ان سے حضرت عبد الغفار بن قاسم بیان کرتے ہیں کہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اولی الامر سے کون لوگ مراد ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اہل بیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ آیت بھی کہ مفسرین محدثین نے اس کی تفسیر اہل بیت پر کی. آگے آئی تھی اہل ذکر. قرآن مجید میں جو نا ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سورہ النحل کے اندر. تو اس کے متعلق جابر بن عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ آیت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ یہ کس کے متعلق نازل ہوئی، تو آپ نے فرمائی یہ ہمارے متعلق نازل ہوئی، یہ آیت ہمارے متعلق نازل ہوئی. آگے اگلی آیت کے اندر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ آیت سورہ آل عمران کی آیت کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی سے مراد کون ہیں؟ اہل بیت ہیں. اگلی آیت آیت ولیکم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون. یہ آیت بھی اہل بیت کے متعلق نازل ہوئی کہ ایک مرتبہ ایک سائل آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کے دوران اس نے سوال کیا. اس نے سوال کیا تو آپ کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی اور کچھ نہیں تھا دینے کے لیے. آپ نے وہ عمل قلیل سے وہ تیزی سے وہ انگوٹھی جو اپنی انگلی سے اتاری اور اتار کے اس کی طرف پھینک دی. آگے آئی تھی مومن آ گئی، فمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، سورہ سجدہ کی آیت. اس کے متعلق ابن عباس فرماتے ہیں کہ کیا اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کہ مومن اور فاسق یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے متعلق فرماتے کہ مومن سے مراد اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور فاسق سے مراد ولید بن عتبہ ہے. اگلی آیت ود آ گئی کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، سورہ مریم کی آیت. تو اس آیت میں آیت ود جو ہے، اس آیت میں بھی جو نا اہل بیت کی طرف اشارہ ہے، اہل بیت کی طرف اشارہ ہے. اگلی آیت مرج البحرین یلتقیان، سورہ رحمان کی آیت. حضرت انس بن مالک فرماتے کہ یہ آیت
کہ اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا اس کے اندر کہ مرج البحرین یلتقیان، کہ اللہ پاک نے دو سمندر ملائے. اس کی ایک تفسیر کرتے ہوئے حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اس کی تفسیر بھی یہ دو سمندر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ حضرت فاطمہ وہ طہارت کا سمندر ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کا سمندر. اگلی آیت انما انت منذر ولکل قوم ہاد، سورہ رعد کی آیت، الرعد کی آیت. اس کے اندر بھی اہل بیت کی شان کو جو نا بیان کیا جا رہا ہے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اس کے متعلق کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے پر اور دست مبارک پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ منذر میں ہوں، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ علی تو ہادی ہے، اور میرے بعد راہ پانے والے تجھ سے راہ پائیں گے، ہدایت پانے والے تجھ سے ہدایت پا جائیں گے علی. اگلی آیت کے اندر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یہ آیت سورہ البقرہ کی آیت ہے. تو جب یہ آیت اس جو نا موقع پہ نازل ہوئی جب حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی اور رات کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلا کے چلے گئے، اس وقت امام راضی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلایا تو اس وقت اللہ پاک نے جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ جاؤ اور جا کے اس کی میرے نا حبیب کے جو نا محبوب کی ان کی جا کے حفاظت کرو، میرے محبوب کے محبوب کی، یعنی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کی حفاظت کرو. تو دو فرشتے اس وقت حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین نے حفاظت کے لیے بھیج دیے، جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام آپ کی حفاظت کرتے رہے رات بھر. اور پھر آیت صلاۃ آئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ آیت شریفہ جب بھی نازل ہوئی تو کہ درود پاک میں جو ذکر ہے تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح درود پڑھو کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یعنی کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درود پاک کو پڑھنے کا طریقہ بھی سکھایا کہ درود پڑھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر بھی جا رہا ہے درود اور اوپر آپ کے ابا پر بھی جا رہا ہے. تو یہ آیت بھی اہل بیت کی عظمت کو بیان کر رہی ہے. اب دیکھیں کتنی آیات ایسی ہیں کہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی جو عظمت کو بلند کر رہی ہیں، عظمت اہل بیت کو بلند کر رہی ہیں. تو اللہ پاک ہمیں اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والا بنائے، اور اہل بیت کی محبت میں اللہ پاک ہمیں جینا نصیب کرے، اور اہل بیت کی محبت میں اللہ پاک ہمیں مرنا نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.